Assalamu alaikum, hello and welcome to another episode of Success Stories of Small Cities. I hope कि वीडियो थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैंने आज किन शख्सियत का इंटरव्यू किया है। बिल्कुल डॉक्टर जावेद इकबाल साहब किसी भी किस्म के तारुफ के मोहताज नहीं हैं और उनका मैं तहे दिल से इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पुरज़ोर फरमाइश पर अपने आज के बिज़ी स्केड्यूल में से आधा घंटा या घंटा निकाला है। तो और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर रहा था जब मैंने चैनल शुरू किया था कि मैं डॉक्टर साहब को अप्रोच करूंगा और वो इतने नरम दिली और इतने जनरस इंसान है कि वो मेरे लिए पहली वीडियो के लिए 1 घंटा निकालेंगे और मुझे वो जो है अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएंगे। बेशक ये एक छोटा सा सेशन था, लेकिन मैंने इस 1 घंटे के सेशन में बहुत कीमती बातें जो है उनसे सीखी हैं और वो मैंने अपनी डायरी में भी नोट की हैं। तो अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं हूं डॉक्टर जावेद साहब के साथ। जैसा कि आप लोग मेरी चैनल की थीम के हवाले से आगाह हैं कि मैं छोटे शहरों में एक नुमाया कामयाब लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा मेहरबानी, इन्होंने मुझे अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के दिया। तो अगर मैं बहावलपुर की बात करूं और डॉक्टर जावेद साहब की बात करूं तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि डॉक्टर जावेद साहब बहावलपुर की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक नुमाया शख्सियत है। तो मैंने उनसे थोड़ा सा अपना टाइम मांगा और उनसे ये चीज़ डिस्कस करना चाहता था। जैसा कि मैं आप लोगों से भी टाइम टू टाइम अपनी वीडियोज़ में कहना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट नहीं किया जाता, अपॉर्चुनिटीज़ को वेट नहीं किया जाता, उनको क्रिएट किया जाता है। तो डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला। तो अगर आप थोड़ा सा मेरे ऑडियंस को ये बता दें कि एक फेयर जो होता है बचपन से वो अपना लेके चलते हैं कि यार ये बनना है, नहीं तो ये हो जाएगा, अगर मैं इंजीनियर ना बना तो जो है ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजार सकूँगा, डॉक्टर ना बना तो अच्छी नहीं गुजार सकूँगा, या व्हाट्सएवर, मतलब शुरू से ही उसके एक जहन में एक कैरियर मेकिंग बिल्ड कर दी जाती है। तो उस हवाले से अगर आप थोड़ा सा आगाह करना चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आप माशाल्लाह बहुत मेहनत के साथ अपना प्रोफेशन भी कंडक्ट कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जैसे मुझे अंदाज़ा हुआ आपसे गुफ्तगू करके कि बड़े जज्बे के साथ आप इस चैनल में काम करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जो जितना आपने ज़िंदगी में हासिल किया है और जो दुनिया में फिर के तजुर्बा हासिल किया, आप चाहते हैं कि ये तजुर्बा लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। 2-3 बातें जो आपकी गुफ्तगू से मैंने अभी मेरे जहन में आई, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ना जी, छोटे शहर बड़े शहर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, छोटे शहर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, ये बात हो सकता है आज से 10-15 साल पहले तो इसकी कोई अहमियत हो, लेकिन अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए कि एक ज़माने के अंदर दुनिया जो थी वो उसके अंदर एक इंडस्ट्रियल दौर था। आप जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं ना फिज़िकल फॉर्म के अंदर, तो वो आपको ग्रो करने में मदद देती है। तो चूँकि बड़े शहरों में फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होती हैं, बड़े शहर में दफातर बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़ी में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो लिहाजा आप बहुत ग्रो करते हैं। लेकिन अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उस इंडस्ट्रियल एज से नॉलेज एज की तरफ शिफ्ट हो रही है। आपने देखा होगा कि इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी वो नहीं है जिसकी फैक्ट्रियाँ हैं। दुनिया का अमीर तरीन आदमी वो है जो कि नॉलेज क्रिएट कर रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, जो कि बिल गेट्स है या जो इसका फेसबुक का मालिक है या गूगल का मालिक है, जो नॉलेज क्रिएट कर रहा है। और नॉलेज क्रिएट करने के लिए और उसके लिए आपको किसी बड़े शहर छोटे शहर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कहीं भी बैठ के अपना, मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर एक छोटा सा शहर है कम्बटोर, जो कि आपने नाम भी शायद ना सुना हो उसका, हाँ, साउथ के अंदर है। और वहाँ जाने के लिए पहले आपको एक जहाज़ पे जाना पड़ता है, फिर और जहाज़ पे जाना चाहिए। वहाँ दुनिया का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का सबसे बड़ा सेंटर है। अच्छा, हाँ, वहाँ जो हैं जो वहाँ के वो एक सर्जन हैं और उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर वहाँ है। हालांकि वो कहीं जानते नहीं, वो कहीं कोई मेन बड़ा शहर नहीं है वो। तो इसी तरीके से एक तो ये जहन से कॉन्सेप्ट निकाल देना चाहिए कि मैं छोटे शहर में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं। आपने आइडिया क्रिएट करना है, आपने नॉलेज क्रिएट करना है, आपने कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है जो कि पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करे। वो आप छोटे से गाँव में बैठ के भी क्रिएट करेंगे, तो अब आप इस कैमरे के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू उस आइडिया को पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। तो एक तो जहन से ये बात बिल्कुल निकाल देनी चाहिए इसकी सेंस में। दूसरी बात आपने क्या कही थी? दूसरी बात मैंने कही थी कि सर जो बच्चे अपने माइंड में एक की गोल रख लेते हैं शुरू में कि डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है या इस तरह से, बस उसमें ना उन बेचारे बच्चों के कसूर की बजाय ना हमारे पूरे माहौल का कसूर है। मैं सिर्फ इनका वालिदैन का कसूर है। वालिदैन बेचारे भी तो माहौल के ज़ेरे असर होते हैं ना। तो वो मैं तो बहुत अरसे से इस बात पर काफ़ी एम्फेसिस कर रहा हूँ और दोस्तों को बता रहा हूँ
کہ بچے کو اسکول میں داخل کر کے اس کو ڈگری دینی اور ڈگری دینے کے بعد لے کے دینی اور اس کے بعد اس کی جاب کریٹ کر دینی، ہم اس کو اس کی تربیت کہتے ہیں. یعنی آپ کا بچہ اگر اسکول میں داخل ہو گیا اور اس کے فرسٹ آ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں میرا یہ بچہ بڑا کامیاب ہے. اگر وہ کالج میں فرسٹ آ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میرا بچہ بڑا کامیاب ہے. اور جو نہیں آ رہا تو آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا ناکام ہے. تو یہ تو ایک ہمارے مائنڈ کو ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ صرف ڈگری حاصل کرنا اور جس کے ذریعے سے آپ کا جاب کا ایک پوٹینشیل بن جائے، یہ بالکل بھی تربیت نہیں ہے، تعلیم و تربیت بھی نہیں ہے بالکل. بچوں کو شروع سے ہی وہ سکل سکھانی چاہیے جن کے ذریعے وہ لائف کے چیلنجز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے جب وہ جو بھی حالات ان کو فیس کریں گے ان حالات کے اندر وہ ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ رسپونڈ کر سکتے ہیں. یہ سکل سکھانا، یہ ہے تعلیم و تربیت کا پرپس. وہ کیا بنیں گے یہ ایک ضمنی بات ہے. ایک بچہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو ہاں ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر بننے کے لیے جو بھی ایک ٹریک ہے اس کو فالو کرے، لیکن پورے معاشرے کی، تمام اداروں کی اور والدین کی پوری کوشش بچے کو لائف سکل سکھانے کی ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن گیا تو وہ ایک کامیاب انسان زندگی گزارے گا، لیکن اگر اس کو لائف سکلز آ گئیں تو یہ چانسز ہے کہ وہ زیادہ کامیاب زندگی گزارے گا. بالکل صحیح. اچھا سر، دوسرا میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اپنا نالج کہ آپ اس فیلڈ میں آپ کے آنے کا ریزن کیا تھے، کیونکہ اب اوبیسلی آپ ایک میڈیم کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا اس فیلڈ میں آنے کا یہ جو سوشل میڈیا میں جو میں کرتا ہوں یوٹیوب چینل، کیونکہ آپ کی فیلڈ ایک بالکل اپوزٹ ہے. اگر سر میں اپنی بات کروں، میں بائی پروفیشن ایک اکاؤنٹنٹ ہوں، لیکن میں پھر آ کے ایک فورم پہ، اصل میں میری فیلڈ جو ہے وہ اس لیے ذرا مختلف نہیں ہے کہ میں ٹیچر تو شروع سے تھا نا، تو آئی واز اے ٹیچر. اچھا، پھر ٹیچنگ کے اندر میں سرجری پڑھاتا تھا، لیکن ساتھ ہی میں نے 2013 کے اندر میڈیکل ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا، جو کہ ایک طرح سے ایسے جیسے لوگ بی اے کر کے بی ایڈ کرتے ہیں نا، تو پھر ان کو یعنی بیچلر ان ایجوکیشن یا ایم ایڈ کرتے ہیں. تو ہمارے پروفیشن کے اندر ماسٹر ڈگری ان میڈیکل ایجوکیشن میں نے کیا، تو جس کی وجہ سے میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز آف پاکستان اور اسی طریقے سے جو ہمارے اور یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز بھی اس کے اندر ایک ہے، تو میں وہاں فیکلٹی تھا جو کہ وہ ڈاکٹر جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں ان کو پڑھاتا تھا. تو پڑھانے کا کام تو میں بہت عرصے سے 15-20 سال سے کر رہا تھا نا. اچھا، لیکن وہ میرا دوسرا میں سکلز کا ماسٹر ٹرینر بھی مطلب ہوں اور تھا کہ میں یہ جو ہماری سکل ہے، لیپروسکوپک سکلز ہیں اور سرجیکل سکلز، یہ بھی میں سکھاتا تھا باقاعدہ. تو یہ سکھانے کا کام تو میں کافی عرصے سے کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر یہ جو ٹرن آیا یوٹیوب والا، وہ یہ ہوا کہ جب میں پرنسپل بنا قائد اعظم میڈیکل کالج کا، تو ہمارا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ تھا، تو اس میں ایک چھوٹا سا میرا چینل تو بنا ہوا تھا جس میں شاعری واعری میں ڈال دیتا تھا. تو اس میں آفیشیلی جو بھی میری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ ریکارڈ ہو جاتی تھیں، کیونکہ وہ ہمارا فوٹوگرافر جس کو ریکارڈ، تو اس نے ایک دم مجھے ریکارڈ کر کے، ایک ہمارا لیکچر تھا وہ لرننگ ہاؤ ٹو لرن، اس کا ٹاپک تھا، وہ میں نے پڑھایا تھا فرسٹ ڈے. تو اس نے کہا سر یہ ریکارڈ ہو گیا، تو میں نے اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیا. جو ہی میں نے اس کو یوٹیوب پہ ڈالا تو اس وقت سبسکرائبر تھے کوئی 200-300 سبسکرائبر، جو کہ میرے اپنی فیملی کے ممبر جو شاید. اس کے ڈالنے کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ وہ 1-2 مہینے کے اندر وہ سبسکرائبر 20-25 ہزار ہو گئے، فرام جسٹ 200 and 300. یعنی وہ اتنا، ابھی بھی وہ نا ملینز میں وہ دیکھا جاتا ہے لیکچر. میں حیران ہوں، 57 منٹ کا لیکچر ہے، ابھی بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اچانک مجھے پھر وہ اندازہ ہوا کہ یہ تو اس میڈیم کو یوز کیا جا سکتا ہے. پھر جو میری شروع تو میں تو جو میری پہلے کی ٹیکنیکل سکلز آلریڈی جو میں پڑھاتا ہی تھا، یعنی جو کوگنیٹو سائیکالوجی ہے میڈیکل ایجوکیشن سے متعلق، اور جو لیڈرشپ ہے اور سافٹ سکلز ڈیولپمنٹ ہیں، تو اس کی جو میری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہی ڈالتا رہتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اس چینل کے تھرو لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، پھر اور کرنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد پھر میرا ڈومین جو ہے وہ پھر اور بھی ہیومن ڈیولپمنٹ پہ چلا گیا. پھر اب مجھے بہت سارے ادارے بلاتے ہیں، تو ان کو میں پچھلے دنوں کارپوریٹ سیکٹر والوں نے بھی مجھے کیا ہے، تو وہ میں اس کو بڑا رجسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو ایجوکیشنسٹ ہوں بیسیکلی. آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے نیشنل سیونگ والی. ہاں، وہ تو ایک کرٹسی میں وہ کوئی کسی وہ نہیں تھا، کمرشل ایکٹیویٹی نہیں تھی. تو نیشنل سیونگز والے ہمارے دوست ہی ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک سیمینار ہو رہا ہے، تو اس میں آپ بھی آدھے گھنٹے کا ایک ٹاک کریں اس میں آگے. تو ابھی وہ اب وہ پھر اس طرح سے پھر یہ ہوا کہ آپ کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ آپ شروع میں ایک ٹیم ڈیولپ کریں، کیونکہ یہ کام جو ہے نا بہت ڈیڈیکیشن چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا ذمہ داری کا کام ہے. جیسے ڈاکٹر ہے نا، آپ غلط ٹیکہ لگا دیں تو بندہ مر بھی سکتا ہے نا. تو آپ لوگوں کے ذہن سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی بات سے لوگوں کے ذہن چینج ہو رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے آپ ان کو نیگیٹیوٹی کی طرف چینج کر دیں
ان کے دماغ کے اندر کوئی غلط بات ڈال دیں یا کوئی جھوٹ بات ڈال دیں, ایسی بات کر دیں جو آپ کا اپنا یقین اور آپ کے عمل میں نہیں ہے, تو یہ اتنا ہی خطرناک ہے جیسے آپ کسی کو غلط ٹیکہ لگا دیں. شاید غلط ٹیکے والا تو بچ جائے, مگر آپ نے کسی کے خیالات کو غلط کر دیا تو وہ تو بہت نقصان دہ ہے. تو اس لیے میرا یہ مشورہ بھی ہوگا آپ کو کہ اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم رکھیں. تو میرے ساتھ بھی اب بیسیکلی 2 بندے کام کرتے ہیں, وہ عبداللہ عاصم ہیں جو ہمارے ٹیکنیکل آئی ٹی والے چیزوں کو دیکھتے ہیں, مگر جو کانٹینٹس ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, جو انٹلیکچوئل پارٹ آف اٹ ہے وہ ہماری کولیگ ہیں مصباح بطول, وہ دیکھتی ہیں. تو اس طرح. تھینک یو سر. سر I can understand everyone has different intellect level and IQ level. تو سر آپ ایک چھوٹا سا ایک میسیج یہ دے دیں کہ بک ریڈنگ اسٹوڈنٹس کے لیے یا بک ریڈنگ کی ہیبٹ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیا یہ انٹلیکٹ میکنگ میں ہیلپ کرتی ہے؟ دیکھیں, ایک زمانے میں ہم یہ بات بڑے زور و شور سے کہتے تھے, میں خود بھی کتابیں پڑھتا ہوں, میں اس زمانے کا ہوں کہ مجھ سے یہ نہیں پڑھی جاتی, میں اسکرین سے نہیں پڑھ سکتا. تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, کئی کتابیں ایسی ہیں جو میں نے اسکرین سے سافٹ کاپی لے کے پھر اس کو پرنٹ کرایا ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے اس کو پرنٹ کرایا ہوا ہے, حالانکہ یہ اسکرین پر تھی کیونکہ میں پڑھ نہیں سکتا. تو میں اس کو اس طرح, آپ کو یہاں بہت ساری کتابیں ایسی ملیں گی کہ جو میں نے پرنٹ کروائی ہوئی ہیں کیونکہ میں کتاب پڑھ سکتا ہوں. لیکن اب میں اس بات پر انسسٹ نہیں کرتا. ہم اپنے آڈینس کو اور اپنے بچوں کو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یوزفل نالج حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی مین یوز کریں, چاہے وہ کتابوں کے ذریعے سے ہو. میرے ذاتی خیال کے اندر کتابوں سے پڑھنا زیادہ مفید ہے, میں تو کتابوں سے ہی پڑھتا ہوں. لیکن فرض کریں اگر آپ کا مزاج ویسا نہیں بنا ہوا تو اور دوسری بات یہ کہ صرف کتابیں پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. کیا کتابیں پڑھتے ہیں یہ کمال ہے. فرض کریں آپ روز ایک کتاب پڑھتے ہیں مگر وہ فضول کتاب پڑھتے ہیں تو بڑا آپ کو نقصان دہ. لہٰذا ایٹیچیوڈ آپ کا لرننگ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, چاہے وہ یوٹیوب سے آپ حاصل کر رہے ہیں, چاہے فیس بک سے حاصل کرتے ہیں, گوگل سے حاصل کرتے ہیں, ریٹن فارم کے اندر آپ کتابوں سے حاصل کرتے ہیں, تو یا یہ ہے کہ آپ اچھی کمپنی میں اچھے مینٹرز کے ساتھ حاصل کرتے ہیں. تو ایک لرننگ موڈ کے اندر ہر وقت رہنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ کہ اگر آپ یوٹیوب پہ انٹرٹینمنٹ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں تو لیکن 5 سے 10 منٹ کی ایک انفارمیٹیو ویڈیو ضرور دیکھیں. ہاں, وہ اپنے خود ڈیفائن کریں نا کہ آپ زندگی ایک پرپزفل لائف ہونی چاہیے. دیکھیں زندگی, وقت جو ہے وہی زندگی ہے, وقت زندگی ہے. تو اگر آپ نے 10 منٹ ضائع کر دی, اس کا مطلب 10 منٹ زندگی ضائع کر دی. تو زندگی کو ضائع تو نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے جو بھی آپ کام کریں وہ مفید کام ہونا چاہیے. I hope you have liked the interview. مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو انٹرویو کیسا لگا. ابھی بھی ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ بزی تھے اور باہر گیسٹ ان کے ویٹ کر رہے تھے, تو میں نے ان سے جلدی سے اجازت لی اور میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کر لی تھی کہ میں آپ جو بھی باتیں ابھی اس چھوٹی سی کنورسیشن میں ہماری ہو رہی ہیں مجھے کائنڈلی کیمرے میں ریکارڈ کرنے دیں تاکہ میں اپنے چینل پہ اس کو اپلوڈ کر سکوں. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا اور میں بھی آپ لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک ان کے ساتھ ایک اور بڑا ڈیٹیل سیشن کرنا ہے اور جس میں آپ اس سے بھی زیادہ باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ابھی انہوں نے مجھے ایک بک ریکمینڈ کی ہے 7 Habits of Highly Effective People بائی اسٹیون کووے. بک کا نام اور آتھر کا نام اس ویڈیو میں ڈسپلے ہو رہا ہوگا. کائنڈلی آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور یہ بک بھی ضرور پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے میری دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوگی اور ایک اور سکسیس سٹوری کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ, ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.